اردو صحیح مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ کل کے درس کے اندر میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج کے درس کے اندر مختصر طور پہ میں یہ ذکر کروں گا کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی ایک روایت ہے جس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ بسم اللہ۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو بسم اللہ سے شروع کرتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کی وضو مکمل نہیں، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو شروع کرتے تو ہر کام، وضو ہی نہیں بلکہ ہر کام سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شروع کرتے تھے تو دائیں طرف سے، سیدھے طرف سے، پھر اس کے بعد بائیں طرف سے۔ اور میں نے حدیث بھی وہی پڑھی ہے، حضرت عائشہ کی روایت جو بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم التیمم فی طور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں پاکیزگی حاصل کرنے میں دائیں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو دائیں اور الٹے کی بات ہوئی، پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دائیں سے شروع کرنا ہے، پھر بائیں سے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کے پوروں کو بھی صحیح طریقے سے دھوتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے یہ بتایا گیا کہ ان میں سے ایک انگلیوں کے پوروں کو دھونا بھی اس میں شامل ہے۔ انگلی کے پوروں کو دھونا بھی اس میں شامل ہے 10 چیزوں میں سے۔ تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ کلائیوں تک دھونا ہے، پھر پوروں کو دھونا بھی ہے، ساتھ ہی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے تھے، آدھے سے کلی کرتے اور آدھے کو ناک میں ڈالتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی لے جاتے اور مبالغہ کرتے تھے۔ بعض لوگ اس میں اختلاف کیا ہے کہ مبالغہ کرنا وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ یہ سنت اور فرض در حقیقت یہ سنت ہی ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے تھے، آدھے سے کلی کرتے اور آدھے کو ناک میں چڑھاتے، اوپر تک چڑھاتے تھے۔ لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ زیادہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی کے لیے الگ پانی اور ناک کے لیے پانی الگ لینا بھی ثابت ہے، دونوں ثابت ہے۔ آپ ایک چلو سے بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی پانی بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو کلی کے ساتھ ساتھ ناک میں پانی چڑھاتے اور اوپر تک چڑھاتے اور زیادہ سے زیادہ مبالغہ کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ شیطان
رات میں جو ہے اس کے خیشوم پر، اس کے نتونے پر، ان کے بانسری پر رات گزارتا ہے، اس لیے اسے زور سے جھاڑنا چاہیے اور زور سے مبالغہ کرنا چاہیے اور پانی اوپر تک چلانا چاہیے۔ ہو سکے تو آپ اپنے بائیں ہاتھ کے یہ کنگڑیاں انگلی جو ہے اس سے اپنے ناک کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طریقہ مسنون طریقہ وضو کا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے چہرے کا 3 مرتبہ دھوتے، پیشانی سے لے کر کے ٹوٹی تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، پورے مکمل چہرہ کا دھونا ثابت ہے، اور یہ بھی 3 مرتبہ، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو کہونی سمیت دھوتے، مطلب یہاں کہونی سے اوپر تھوڑا سا اوپر دھونا چاہیے 3 مرتبہ، پہلے دائیں ہاتھ پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ 3 مرتبہ کہونی سمیت دھوئیں۔ کہونی سمیت دھوتے وقت اپنے ہاتھوں کے درمیان یا انگلیوں کے درمیان جو ہے خلال بھی کریں، یہ بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہاں پر بھی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ اور جن کے پاس داڑھیاں ہوں تو داڑھیوں کا خلال بھی کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر داڑھی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن داڑھیوں کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وضو کے درمیان ایک حصہ بھی وضو کے جو بھی اعضاء ہیں اگر وہ خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے داڑھیوں کے اندر بھی خلال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرتے، بعض کہتے ہیں کہ آدھے سر کا مسح